اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک کلامی اور اعتقادی مسئلہ ہے۔ اہل سنت والجماعت اور معتزلہ میں کافی معرکۃ الآراء مسئلہ، اگرچہ اب اس میں آج کے دور میں معتزلہ کا وہ عروج بھی نہیں ہے جو اس زمانے میں ہوتا تھا، لیکن بہرحال اسلامی تاریخ میں ایک ایسا دور بھی گزرا ہے جس میں امام احمد رحمہ اللہ کو اسی مسئلے میں کوڑے لگائے گئے تھے، اور اسی وجہ سے اس کو امام العظیمہ کہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اسلامیات کے کورس اور اس ٹاپک کا یہ ایک اہم موضوع ہے، اور ایم سی کیوز کی کتابوں میں بھی اس سے کافی سوالات ٹیسٹ وغیرہ کے حوالے سے آتے ہیں، اور انٹرویو کے حوالے سے بھی بہت اہم ہے۔ تو اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ اس پر مختصر سی بحث ہو جائے، تاکہ جو چیزیں اس حوالے سے ضروری ہے وہ کلیئر بھی ہو جائے، اور جہاں پر کمزوری ہو تو وہ اس کا ازالہ ہو جائے۔ تو ظاہری بات ہے یہ تو ایک علمی اور کلامی مسئلہ ہے، تو کچھ اصطلاحات ایسے ہیں یا کچھ ضروری ابحاث جو کہ سب سے پہلے اس کا سمجھنا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسئلہ کو سمجھنے سے پہلے یہ معتزلہ کون ہے، یہ بار بار ہم سنتے آ رہے ہیں، تو معتزلہ کے بارے میں جاننا چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کے عقائد کیا تھے۔ بہتر یہی ہوگا کہ اگر آپ لوگوں کے پاس قلم اور کاغذ ہو اور آپ کچھ مندرجات اپنے ساتھ لکھ لے تو بھی بہتر ہوگا، اور انشاءاللہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے گی، تو جہاں پر کوئی کمزوری ہو وہ انشاءاللہ آپ ریکارڈنگ سے کور کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات کہ معتزلہ یہ کون تھے؟ یہ واصل بن عطا، یہ ایک متکلم گزرے ہے، علم الکلام کے ماہر تھے، اور سن 80 ہجری کو اس کی پیدائش ہوئی ہے، یعنی جس سال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تو اسی سال واصل بن عطا اس کی بھی پیدائش ہوئی۔ ابو حذیفہ اس کی کنیت ہے، ابو حذیفہ واصل بن عطا، اور 131 ہجری کو وہ وفات ہوئے ہیں۔ عیسوی اعتبار سے واصل بن عطا کی پیدائش 700 عیسوی، جبکہ وفات 748 عیسوی ہے۔ یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور پھر مسئلہ تقدیر میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے اختلاف کیا، اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ درس سے یہ جدا ہو گئے، اور چونکہ عربی زبان میں جدا ہونے کو، الگ ہونے کو اعتزال کہتے ہیں، تو اسی وجہ سے وہاں پر یہ اصطلاح مشہور ہو گئی کہ اعتزل عنا واصل بن عطا، کہ واصل ابن عطا نے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے اعتزال کیا، اس کی مجلس سے علیحدگی اور دوری اختیار کی، تو اسی وجہ سے ان کے سوچ کے جو حاملین تھے ان کا نام تاریخی اسلام میں معتزلہ قرار دے دیا گیا۔ یہ ایک وجہ ہے ان کے اعتزال یعنی معتزلہ کے نام سے مسمى ہونے کی۔ دوسری وجہ اس کی ذکر کی گئی ہے، اور یہ امام محمد ابو زہرہ، ان کی ایک کتاب ہے تاریخ المذاہب الاسلامیہ، بہت بہترین دلچسپ کتاب ہے اردو زبان میں، اور علامہ احمد حریری رحمہ اللہ نے
جو کہ التفسیر والمفسرون کے بھی مترجم ہے، انہوں نے اس کا اردو ترجمہ بھی کیا ہے۔ تو دوسری وجہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ واصل بن عطا تو سن 80 ہجری کو پیدا ہوئے تھے اور 131 کو یہ فوت ہوئے ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی معتزلہ کا وجود جو ہے وہ موجود تھا، اور اس کا وجہ تسمیہ پھر یوں قرار دیتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جو مشاجرات صحابہ کے نام سے تاریخ اسلام میں جو واقعات مشہور ہے، اور جس میں جنگ جمل اور جنگ صفین یہ دو جنگیں مشہور ہو گئی تھی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات اور شہادت کے بعد جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ وہ 6 ماہ کے لیے خلیفہ بن گئے اور پھر انہوں نے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کر لی، تو ایک جماعت نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دونوں لشکروں سے اعتزال کیا اور وہ عبادت کی طرف متوجہ ہو گئی، اور حکومت کے کاموں میں انہوں نے کوئی دلچسپی رکھنا یہ چھوڑ دیا، اور اسی وجہ سے ایک فرقے کا نام معتزلہ قرار دے دیا گیا، جو آگے جا کر عقائد کے باب میں جو ہے بہت مشہور ہوا اور علم کلام میں کافی مہارت بھی رکھتے تھے۔ تو بہرحال یہ دو وجوہات معتزلہ کے وجہ تسمیہ کے حوالے سے سامنے آئے۔ اچھا، معتزلہ کے مقابلے میں دوسری جو جماعت اور مکتبہ فکر ہے تو اس کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ تو اہل سنت اور والجماعت یہ کون لوگ ہیں اور ان کو اہل سنت والجماعت کہتے کیوں ہیں؟ تو یہ لفظ 3 الفاظ سے مرکب ہے، ایک ہے اہل، دوسرا لفظ ہے السنہ، اور تیسرا لفظ ہے الجماعہ۔ تو اہل کی عربی زبان میں تو مختلف معانی آتے ہیں، لیکن ایک معنی جو یہاں کے ساتھ یہ اس کی کچھ مناسبت ہے وہ ہے پیروی کرنا، اتباع کرنا اور کسی کی بات ماننا اور تسلیم کرنا۔ قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے سورہ ہود آیت نمبر 46 میں نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے متعلق اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اے میرے رب، آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ جو آپ کا اہل ہے اور تو ان کو نجات ملے گی، تو میرے بیٹے کو نجات نہیں ملی، وہ تو ہلاکوں میں سے ہوا، ہلاک ہونے والوں میں سے ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ آپ کا بیٹا تمہارا اہل نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، کیونکہ ان کا عمل جو ہے وہ صالح نہیں ہے، ان کا عمل نیک نہیں ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں نوح علیہ السلام خونی رشتے کے اعتبار سے تو بیٹا اس کا ہی بیٹا ہے، کیونکہ اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے اور یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ کبھی بھی کسی پیغمبر کی بیوی وہ خیانت گر اور بدچلن نہیں ہو سکتی، کافرہ ہو سکتی ہے لیکن بدچلن نہیں ہو سکتی۔ تو یہ نوح علیہ السلام کا بیٹا باقاعدہ طور پر اس کا اہل ہے اور اس کا بیٹا ہے، لیکن یہاں پر پھر بھی اہل ہونے کی نفی کی گئی ہے۔ تو یہاں پر من اہل کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہارا پیروکار، تابعدار اور آپ کے بات ماننے والا نہیں ہے۔ تو یہاں پر اہل جو ہے یہ ماننے والے اور پیروی کرنے والے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو اہل کا مطلب ہوا پیروکار اور ماننے والے۔ اور السنہ تو سنت کے حوالے سے تیسیر مصطلح الحدیث کے درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر،
یہ محدثین کی ایک جماعت کی رائے یہ ہے، اس میں اگرچہ کچھ اختلافات ہے، حدیث اور سنت میں باہمی کیا تناسب ہے، لیکن یہ اس کا موقع نہیں ہے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر اس کو سنت کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو افعال مبارکہ ہے اس کو سنت کہتے ہیں۔ تو اہل السنہ کا مطلب ہوا وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال، افعال اور تقریرات کی پیروی کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو تیسرا لفظ ہے الجماع، تو عربی زبان میں لفظ جماع جو ہے یہ افتراق اور تفریق کا بالکل متضاد اور ضد ہے۔ تو افتراق کا معنی ہے الگ الگ ہونا، جدا جدا ہونا، تو جماع کا مطلب ہوا اکٹھا ہونا، اتفاق کے ساتھ رہنا۔ اور اصطلاحی اعتبار سے یہ تو تینوں الفاظ کا ایک لفظی تحقیق ہے کہ اہل کے مطلب کیا ہے، سنت کا مطلب کیا ہے، اور جماعت کا مطلب کیا ہے، یہ تو اس کا ایک لفظی ترجمہ اور مفہوم ہے۔ اصطلاحی اعتبار سے اہل السنہ والجماع کون لوگ ہیں؟ تو ایک تو وہ تفصیلی روایت ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تفرقت بنو اسرائیل 72 فرقۃ، کہ بنی اسرائیل یہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، اور میری امت یہ 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ ان میں سے ایک فرقہ جو ہے وہ جنت والی ہوگی، اور ایک اس کے علاوہ جو 72 جماعتیں ہیں وہ جہنم والی ہوگی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو جنت والی جماعت ہے تو وہ ما انا علیہ و اصحابی، وہ لوگ ہیں جو اس راستے پر چل رہے ہیں جو میرا راستہ ہے اور میرے اصحاب کا راستہ ہے۔ تو ایک حدیث سے تو یہ معلوم ہوا کہ اہل السنت والجماع وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی پیروی اور اتباع کرتے ہیں، تو ان کو اہل سنہ والجماع کہتے ہیں۔ اور اسی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سنن ترمذی میں باب ما جاء فی لزوم الجماع، اس باب میں ایک عبارت نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں وَتَفْسِيرُ الْجَمَاعَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ هُمْ أَهْلُ الْفِقْهِ وَالْعِلْمِ وَالْحَدِيثِ، اہل سنت والجماعت وہ لوگ ہیں اہل علم کے ہاں کہ جو کہ اہل فقہ ہو، اہل علم ہو اور حدیث پر عمل کرنے والے ہو۔ تو ان ساری تفصیل کو ہم جب دیکھیں گے تو یہ واضح ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، ان تمام کی تعریفات بھی اصول حدیث کے لیکچر میں گزر چکے تھے کہ صحابی کیا ہے، اس میں شوافع اور احناف کا اختلاف کیا ہے، پھر تابعی کسے کہتے ہیں اور تبع تابعی کسے کہتے ہیں، یہ ساری تفصیلات وہاں پر گزر چکی تھی۔ تو یہاں پر اگر ان کی تفصیلات پڑھیں گے تو شاید پھر اصل بات وہ ہم سے رہ جائے گی۔ تو صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کے ماننے والے اور ان کی پیروی کرنے والوں کو اہل سنت والجماعت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بہرحال دو باتیں ہمارے سامنے آ گئی کہ جو کہ یہ معرکۃ الآراء مسئلہ ان دو مکاتب فکر میں اختلافی ہے، تو یہ بات سامنے آ گئی کہ معتزلہ کون ہے اور ان کو معتزلہ کیوں کہا جاتا ہے، اور اہل سنت والجماع یہ کون ہے اور ان کو اہل سنہ والجماع کیوں کہتے ہیں۔ اچھا جی، اب تیسری بات کی طرف آ رہے ہیں جو کہ بنیادی طور پر مسئلہ ہے اور جو مسئلہ ان میں اختلافی ہے، لیکن اصل مسئلہ کی طرف جانے سے پہلے ایک اور بات کی وضاحت ضروری ہے تاکہ اصل مسئلہ ہمارے سمجھ میں آ جائے، اور وہ مسئلہ ہے مسئلۃ الصفات۔ میرے خیال سے کسی کا مائک کھلا ہوا ہے تو کافی ڈسٹربنس ہو رہی ہے، اپنا مائک بند کر لے تو بہتر ہوگا۔
اچھا، یہ مسئلۃ الصفات، اللہ تبارک و تعالی اس کی ذات کے ساتھ کچھ صفات بھی ہے. مثلا اللہ تبارک و تعالی علیم ذات ہے، ظاہری بات ہے علم یہ ایک وصف ہے. اسی طرح قادر ذات ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ بھی ایک وصف ہے. تو ایک ہے اللہ تعالی کی ذات اور دوسری ہے اللہ تبارک و تعالی کی صفات. اور متکلمین کے ہاں اللہ تبارک و تعالی اور اللہ تعالی کے علاوہ دیگر جو مخلوقات ہے اس کے لیے دو اصطلاحات استعمال ہوتے ہیں. ایک قدیم، اللہ تعالیٰ کے لیے قدیم کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قدیم ہے، اور مخلوق کے لیے حادث کا اصطلاح استعمال ہوتا ہے کہ مخلوق جو ہے وہ حادث ہے. اب یہ قدیم کی تعریف کیا ہے اور حادث کی تعریف کیا ہے، یہ بات سامنے آ جائے تو مسئلہ خلق قرآن یہ اس کے سمجھنے میں کافی آسانی ہوگی. قدیم کی جو تعریف متکلمین کی اصطلاح کے مطابق کی گئی ہے تو قدیم وہ ذات ہے جس کی نہ ابتدا ہو اور نہ انتہا ہو، یعنی ازلی اور ابدی ہو، اس کو کہتے ہیں قدیم. اور حادث اس کو کہتے ہیں جس کی ابتدا بھی ہو اور جس کی انتہا بھی ہو، یعنی ایک زمانہ تھا کہ وہ موجود نہیں تھا، پھر وہ موجود ہوا، اور ایک زمانہ آئے گا کہ وہ معدوم ہوگا، اس کا وجود ہی ختم ہوگا، اس کو حادث کہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی جس طرح ذات کے اعتبار سے قدیم ہے اور ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، یعنی نہ اس کی کوئی انتہا ہے اور نہ ابتدا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ جو صفات ہے، علم ہے، قدرت ہے، تو یہی ساری صفات یہ بھی قدیم ہے. اگر ہم اللہ تعالی کی صفات کو قدیم نہیں مانیں گے، ابتدا ان کو ازلی اور ابدی نہیں مانیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر صفات کو ہم حادث مانیں تو حادث کا مطلب یہ ہوا کہ بعد میں پیدا کی ہوئی چیز. تو جب یہ صفات نہیں تھی تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ان صفات سے عاری تھا. یعنی علم اگر بعد میں پیدا کیا گیا تو علم کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ عالم نہیں تھا، یا قدرت اگر بعد میں پیدا کیا گیا تو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے قدرت کا مالک نہیں تھا، یہ خرابی لازم آئے گی. تو اس وجہ سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی قدیم ہے، اسی طرح اللہ تعالی کی صفات جو ہے وہ بھی قدیم ہے. اور اس کے لیے اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں اور اس کا مفہوم پر ہم غور کریں تو جہاں پر اللہ تعالی کی صفات ذکر کی جاتی ہے قرآن کریم میں، تو وہاں پر دو طریقوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا ثبوت ہوتا ہے. ایک اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے عموماً جملہ اسمیہ کا ذکر ہوتا ہے، اور جملہ اسمیہ وہ دوام پر دلالت کرتا ہے، جبکہ جملہ فعلیہ وہ کبھی ماضی سے تعلق رکھے گا تو کبھی مضارع سے تعلق رکھے گا، کبھی مستقبل سے تعلق رکھے گا، اس کا تعلق ایک وقت کے ساتھ ہوتا ہے. جملہ اسمیہ سے ہمیں کوئی زمانہ معلوم نہیں ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہے، مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں هو العلیم الحکیم، تو یہاں پر العلیم الحکیم یہ جملہ اسمیہ ہے. هو السمیع البصیر، السمیع البصیر یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. اللہ تعالیٰ علم اور حکمت والی ذات ہے، سمیع اور بصیر ذات ہے، تو یہ جملہ اسمیہ ہے. اور کبھی کبھار لفظ کانا لا کر دوام اور استمرار کی طرف اشارہ کرتے ہیں. مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. تو صرف اور نحو کی کلاس میں ہم نے یہی پڑھا تھا کہ کانا اس کا استعمال استمرار اور دوام کے لیے ہوتا ہے. تو کان اللہ عزیزًا حکیمہ ابتدا ہی سے
یعنی بلا ابتدا. جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کا غلبہ بھی ہے، حکمت بھی ہے، اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. تو یہ دوسری بات ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جس طرح قدیم ہے اسی طرح صفات جو ہے وہ بھی قدیم ہے. اور قدیم کی تعریف یہ ہو گئی کہ جس کی نہ ابتدا ہو نہ انتہا، ازلی ہے اور ابد تک رہے گا. اور حادث وہ ہے جو کہ ازلی اور ابدی نہیں ہے. ایک زمانہ تھا جس کا اس کا وجود نہیں تھا، جیسا کہ ساری کائنات، اور ایک زمانہ آئے گا کہ یہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، کائنات کی کوئی نام و نشان نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی ذات پھر بھی موجود ہوگی. تو یہ ہے خلاصہ مسئلۃ الصفات کا. اچھا، اب آتے ہیں اصل مسئلہ کی طرف. تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے ان صفات میں ایک صفت ہے کلام، یعنی اللہ تبارک و تعالی کلام کرتے ہیں. جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا. اور اسی طرح دیگر بھی بہت سارے مقامات ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالی کے لیے کلام کا ثبوت قرآن کریم سے ملتا ہے. جیسا کہ سورہ توبہ میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِنِ اسْتَجَارَكَ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. کہ جب کوئی مشرک آپ لوگوں سے پناہ مانگتا ہے اور یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنے تو آپ ان کو پناہ دے دے تاکہ وہ ایمان سے مانوس ہو جائے اور ایمان قبول کر لے. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کلام کا ثبوت جو ہے وہ دیا گیا ہے. اب معتزلہ حضرات کا کہنا یہ ہے جو کہ بنیادی مسئلہ ہے اختلافی. معتزلہ حضرات کہتے ہیں کہ قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے یہ قدیم نہیں ہے بلکہ یہ حادث ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم کلام کو قدیم مانیں گے تو پھر ہمیں بہت سی ساری چیزوں کو کے بارے میں یہ ماننا ہوگا کہ وہ ازلی ہے اور ابدی ہوگی. اور بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ ازلی ذات اور ابدی ذات یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کے علاوہ کوئی جو ہے وہ ازلی اور ابدی نہیں ہے. تو اگر ہم قرآن کو اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھیں گے اور ازلی اور ابدی مانیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا ایک نہیں بلکہ زیادہ ہے، کیونکہ جو ذات ازل سے ابد تک ہے اس کو خدا کہتے ہیں، اس کو اللہ اور رب کہتے ہیں. تو جب ہم قرآن کریم کو یہی درجہ دیں گے تو ظاہر بات ہے یہ تو ہم مشرک ہو گئے، اور اسی وجہ سے ہمارا ایمان جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو اسی وجہ سے وہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت نہیں مانتے بلکہ یہی کہتے ہیں کہ یہ مخلوق ہے اور بعد میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے. اور یہی اس کے لیے دلیل دی جا رہی ہے کہ اگر ہم قرآن کریم کو قدیم مانیں گے تو پھر تعدد قدما یعنی بہت سی چیزوں کو ہم یہ درجہ دیں گے کہ وہ ازلی ہے اور ابد تک رہیں گی، حالانکہ یہ جو ہے شرک ہے. اب ایک بات یہاں پر اہم ہے کہ مسلمانوں میں یہ عقیدہ یہ اختلاف کہاں سے پیدا ہوا؟ تو امام محمد ابو زہرہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تاریخ المذاہب الاسلامیہ میں لکھا ہے کہ یوحنا الدمشقی یہ بنو امیہ کے دور کے ایک عیسائی تھے اور انہوں نے مسلمانوں پر ایک اعتراض کیا تھا، اور معتزلہ نے دراصل اس اعتراض سے بچنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا. ان کا اعتراض یہ تھا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت اللہ کہا ہے، کلمت اللہ. اب وہ مسلمانوں سے یہ سوال کرتا تھا کہ یہ کلمت اللہ
عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کا کلمہ ہے اور یہ قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا جو کلمہ ہے یہ قدیم ہے یا حادث ہے؟ تو اب یہاں پر مسلمانوں کو وہ پشتو میں جو ضرب المثل بیان کیا جاتا ہے کہ باران نہ تختیدم ناوے لاند مشپشو، اگر مسلمان یہ کہتے کہ کلمت اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ یہ قدیم ہے، تو قدیم کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، لہٰذا یہ عیسائی اس سے استدلال کرتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی الہ ہے، وہ بھی معبود ہے، اور وہ بھی آپ ہی کے قرآن کے مطابق وہ ازل سے ہے ابد تک رہے گا۔ اور اگر یہ کہتے کہ یہ حادث ہے، کلمت اللہ یہ حادث ہے، تو یہی سوال آتا تھا کہ کلمہ کہنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کلام پر قادر نہیں تھا؟ تو چونکہ یہاں پر معتزلہ نے یہ سوچا کہ اگر ہم کلمت اللہ کو قدیم مانیں گے تو اس سے شرک میں مبتلا ہوں گے، لہٰذا شرک سے بچنے کے لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات میں ایک تعویل کی اور یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو کلام ثابت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جس کلام کی نسبت کی جاتی ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کا کلام ہے نہیں، بلکہ جس طرح ہم مسجد کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں، بیت اللہ عبد اللہ، اللہ تعالیٰ کا بندہ، بیت اللہ اللہ تعالیٰ کا گھر، تو اللہ تعالیٰ کے گھر کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی تشریف لے کے آتے ہیں اور یہاں قیام پذیر ہوتے ہیں، قیام کرتے ہیں، یہ تو صرف تبرکن برکت کے حوالے سے اور فضیلت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کی جاتی ہے، لہٰذا قرآن کریم کی جو نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے یہ صرف تبرک کے حوالے سے ہے اور یہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کا کلام یہ مانیں گے تو پھر ہم شرک میں مبتلا ہو جائیں گے، اور شرک سے بچنے کے لیے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسی صفات میں یہ تبدیلی کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو اس عقیدہ پر کچھ شبہات کا اظہار کیا کہ اگر ہم قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کا کلام مانیں گے تو اس سے ایک خرابی تو یہ لازم آئے گی کہ ہم قدماء کو یعنی معبودوں کو زیادہ مانیں گے اللہ تعالیٰ کے علاوہ، جیسا کہ پہلے اس پر بحث ہو گئی۔ دوسری خرابی اس سے یہ لازم آتی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں هو اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالی ہر چیز کا خالق ہے۔ اب یہاں پر کل شیء، خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق ہے، تو جب ہر چیز کا خالق ہے تو اس میں تو کلام بھی آیا، اس میں تو قرآن کریم بھی آیا، تو قرآن کریم بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں مانیں گے اور اللہ تعالیٰ کی صفت مانیں گے ازلی اور ابدی، تو اس صورت میں تو مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص کرنا ہوگا، تو یہ تو اور بھی خرابی ہے۔ تو یہ دوسرا ان کا شبہ تھا۔ آگے انشاءاللہ العزیز یہ اہل سنت والجماعت کا موقف ذکر کر دوں تو معتزلہ کی ان اعتراضات کا جواب دیا جائے گا۔ تو یہ دوسرا شبہ تھا ان کے معتزلہ کے اپنے مسلک اہل سنت والجماعت کے مسلک پر۔ اب آتے ہیں اچھا، اور تیسری خرابی اہل سنت والجماعت نے قرآن کریم کو کلام اللہ کہنے اور ازلی صفت ماننے کے انکار کے لیے انہوں نے تیسرا شعبہ جو ہے وہ یہ ذکر کیا کہ کلام کے لیے جسم کا ہونا ضروری ہے۔ مثلا ہم کلام کرتے ہیں تو ہمارا جسم ہے، زبان ہے، منہ ہے، اگر زبان نہیں ہے تو ہم کلام نہیں کر سکتے۔ تو اگر ہم اسی کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کریں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو یہ لازم آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جسم ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے نعوذ باللہ زبان ہے، اور جسم کا ہونا، زبان کا ہونا یہ عاجزی کی علامت ہے، کیونکہ جسم کے لیے کپڑے کی ضرورت ہوتی ہے، جسم کے لیے کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، گھر کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزیں تو مخلوق کی صفات اور خاصیات ہے، اس کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیسے جو ہے منسوب کر سکتے ہیں؟ تو یہ تین بڑے شبہات ان کی طرف سے اس عقیدہ پر وارد ہوتے تھے کہ قرآن کریم کو ہم
اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں کہہ سکتے۔ اچھا، اس کے مقابلے میں اہل سنت والجماعت کا موقف کیا ہے؟ تو اس میں دو باتیں پہلے سمجھنا ضروری ہے، کلام نفسی اور کلام لفظی۔ اس کی تعریف، کلام لفظی تو ہم جانتے ہیں، جیسا کہ ہم تلفظ کرتے ہیں، میں پڑھتا ہوں، آپ سنتے ہیں، آپ لکھتے ہیں، تو جو لکھتے ہیں یا جو بولتے ہیں اس کو کلام لفظی کہتے ہیں، کیونکہ یہ الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے، اس کو کلام لفظی کہتے ہیں۔ لیکن کلام نفسی اس کی کچھ الفاظ نہیں ہوتے، بلکہ بلا کیف یہ کبھی کبھی جو ہے انسان کے دل میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں، اب وہ جو خیالات پیدا ہوتے ہیں وہ ظاہری بات ہے وہ کلام تو نہیں ہے، پھر الفاظ کا تو ہم جامع پہناتے ہیں ان چیزوں کو۔ مثلا میرے ذہن میں ابھی ایک سوچ آیا کہ بس روح افزا کا ایک ٹھنڈا گلاس میرے سامنے ہو، یہ ایک معنی میرے سمجھ میں آ گیا، اب میں نے ابھی تک منہ سے وہ ادا نہیں کیا، تو وہی ساری چیزیں جو ہے جب موجود ہے، لیکن جب میں منہ سے اس کا تعبیر کروں تب یہ الفاظ کا شکل اختیار کرے گا، اس سے پہلے تو وہ اس کے لیے الفاظ، زبان، کسی چیز کی ضرورت یہ نہیں ہوتی۔ اور اس کے حوالے سے اہل سنت والجماعت جو دلائل پیش کرتے ہیں قرآن کریم میں، تو ایک تو سورہ یوسف آیت نمبر 77، یوسف علیہ السلام کے حوالے سے فرماتے ہیں فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ۔ یوسف علیہ السلام پر بھائیوں نے کچھ چوری کا الزام لگایا، تو یوسف علیہ السلام کے سامنے جب انہوں نے یہ ذکر کیا، اور انہوں نے تو یوسف علیہ السلام کو پہچانا نہیں تھا، تو یہی کہا کہ بنیامین کے بھائی یوسف علیہ السلام نے بھی چوری کی تھی بچپن میں، یہ ان کی عادت ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں ایک بات چھپائی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، اس بات کو یوسف علیہ السلام نے اپنے نفس میں رکھا، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، ان کے ہاں اس کو ظاہر نہیں کیا۔ تو جب ظاہر نہیں کیا تو اس صورت میں ظاہری بات ہے یہ کلام لفظی تو نہیں ہے بلکہ کلام نفسی ہے، اس کے دل میں کچھ خیالات تھے۔ یا دوسری جگہ سورہ آل عمران آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، منافقین کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں یقولون بافواہہم، وہ اپنے منہ سے وہ الفاظ نکالتے ہیں، وہ باتیں کرتے ہیں ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دل میں نہیں ہوتے، یعنی دل میں کچھ اور باتیں ہوتی ہیں اور زبان پہ کچھ اور باتیں ہوتی ہیں، جو دل میں ہوتی ہے ان کی تو الفاظ نہیں ہوتے، اس کے لیے تو تعبیر الفاظ سے جو کرتے ہیں وہ الگ بات ہے، پھر وہ الفاظ ادا کرتے ہیں تو وہ الگ چیز ہے، دل میں جو بات ہوتی ہے وہ پوشیدہ ہے۔ اور یہ ارشاد بھائی نے جو عربی کا ایک شعر یہاں ذکر کیا ان الکلام لفی الفؤاد انما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا، کہ کلام وہ تو دل میں ہوتا ہے، اب زبان سے جو ہم حروف ادا کرتے ہیں یہ تو صرف اس کے لیے ایک دلیل اور ایک نشانی کے طور پر ہے۔ بہرحال اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ کلام دو قسم ہے، ایک ہے کلام نفسی اور ایک ہے کلام لفظی، تو ہم جو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرتے ہیں وہ کلام نفسی ثابت کرتے ہیں، اور یہ معانی اور مفہومات ہے، بعد میں جو الفاظ اس کو پہنائے جاتے ہیں وہ کلام لفظی ہے۔ اب جو ہم قرآن کریم تاج مکتبہ سے لیتے ہیں یا ضیاء پبلشرز والے سے لیتے ہیں یا مکتبۃ البشریٰ کے لیتے ہیں، تو ظاہری بات ہے یہ تو مخلوق ہے، یہ تو ہم لکھتے ہیں، اس کو ہم گتا لگاتے ہیں، پھر اس کی تلاوت کرتے ہیں، تو یہ تو مخلوق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو اصل کلام، اللہ تعالیٰ کا جو اصل کلام تھا وہ کلام مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اور اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے ہم صفت کلام کو ثابت نہ کریں تو اس میں نقصان یہ ہوگا کہ قرآن کریم میں کلام نہ کرنے کو ایک عیب، ایک نقصان تسلیم کیا گیا ہے۔ مثلا بنی اسرائیل کی چند لوگوں نے بچڑی کی عبادت کی تھی، اور اس بچڑی کی الوہیت کی تردید میں قرآن کریم نے جو موقف اختیار کیا ہے، مثلا سورہ اعراف آیت نمبر 148 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں
وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا، بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور جانے کے بعد بچڑے کو معبود بنا دیا۔ اب وہ معبود نہ تو ان سے کلام کرتا ہے، نہ کلام پر وہ قادر ہے، اور نہ ان کی بات کو سمجھتا ہے۔ تو جب اس میں بات سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے اور بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو اس صورت میں کیسے وہ عبادت کر سکتے ہیں اس مخلوق کی جو خود انہوں نے بنا دیا ہے؟ اور اس کی جو تعریف کی گئی ہے نا، وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا، یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ جس چیز کی یہ عبادت کرتے ہیں، لا یکلمہم، وہ چیز ان سے نہ باتیں کر سکتی ہے، ولا یہدیہم سبیلا، اور نہ ان کو کوئی راستہ دکھا سکتا ہے، کوئی ہدایت دے سکتا ہے۔ تو یہاں پر بچڑی کی کمزوری کی بنیادی دلیل یہ ذکر کی گئی ہے کہ وہ کلام نہیں کر سکتا۔ اب ہم اللہ تعالیٰ سے اگر کلام کا نفی کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم عجز ثابت کریں گے۔ تو اسی وجہ سے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کلام یہ ثابت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اگر ہم کلام ثابت نہ کریں گے تو اس صورت میں نقصان یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام کا ضد جو ہے، جو بات نہیں کر سکتا، اس کو گنگا کہتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے ہم یہ ثابت کریں کہ اللہ تعالیٰ کلام نہیں کر سکتا، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے لیے گونگا پن لازم کریں گے، ثابت کریں گے، اور ظاہری بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے، اللہ تعالیٰ کی حق میں گستاخی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے منزہ اور مبرہ ہے۔ اب اہل سنت والجماعت معتزلہ کے عقائد کا جو جواب دیتے ہیں وہ یہ ہے، سب سے پہلا شبہ تو ان کا یہ تھا کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے صفات کا مانیں گے کہ یہ بھی قدیم ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے اسی طرح صفات بھی قدیم ہے، تو اس سے ان کا اعتراض یہ تھا کہ پھر تو ہم بہت سے زیادہ الہوں کو اور معبودوں کو مانیں گے۔ تو اس کا جواب اہل سنت والجماعت یہ دیتے ہیں کہ صفات کی زیادہ ہونے کی وجہ سے ذات وہ متعدد نہیں ہوتا۔ مثلا اگر کوئی یہاں پر کوئی ممبر ہے، انہوں نے ایم اے اسلامیات کیا ہے، شہادت العالمیہ بھی کیا ہے، اور کسی اور مضمون میں بایو کیمسٹری فزکس میں بھی کوئی ڈگری حاصل کی ہے، تو اب ان کی صفات متعدد ہے، وہ عالم بھی ہے، اسی طرح وہ کوئی سائنسی مضامین کا ماہر بھی ہے، وہ میتھس بھی پڑھا سکتا ہے، لیکن ذات ایک ہی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ہے، البتہ ذات کے ساتھ جو صفات کا تعلق ہے اس سے ذات کا تعدد لازم نہیں آتا کہ ہم متعدد الہ کو مانیں گے، بس صفات کا تعدد جو ہے یہ اس سے لازم نہیں ہوتا کہ ذات بھی متعدد ہو۔ ان کا دوسرا شبہ وہ یہ تھا کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کلام ثابت کریں گے تو پھر تجسیم لازم آئے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے ہم جسم مانیں گے، کیونکہ بات کرنے کے لیے زبان کی ضرورت ہوتی ہے، جسم کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے منہ پر اور زبانوں پر مہر لگا دے گا، اور انسان کا کہ جسم کی جو اعضاء ہے وہ باقاعدہ طور پر گواہی دیں گے کہ فلاں اس انسان نے مجھ پر یہ گناہ کیا تھا۔ اب ظاہری بات ہے نہ تو پاؤں کے لیے نہ ہاتھوں کے لیے تو کوئی زبان نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ زبان بات کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ زبان کے علاوہ بھی کوئی چیز جو ہے وہ بات کر سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ ان کو قدرت دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو چونکہ قادر ذات ہے تو اس کے لیے زبان کی ضرورت نہیں ہے، بلا کیف اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پر قادر ہے، اور اس کے لیے یہی کلام ماننا یہ کوئی عیب اور نقصان نہیں ہے۔ اچھا، اور
اللہ تعالیٰ کے لیے ہم جو کلام مانتے ہیں تو وہ کلام نفسی ہے، اور کلام نفسی میں ویسے ہی کوئی زبان کی ضرورت نہیں ہوتی. جو ہمارے دل میں خیالات پیدا ہوتے ہیں وہ تو اپنی جگہ ہے، وہ کلام نفسی ہے. اگرچہ ہماری جو کلام نفسی ہے ہمارا، وہ حادث ہے، مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ کلام حادث نہیں ہے بلکہ قدیم ہے. تو یہی مسئلہ تھا جو کہ مامون الرشید کے زمانے میں اس کا عروج ہوا. اور کلام لفظی جو ہم بولتے ہیں نا، میں جو یہ تقریر کر رہا ہوں تقریباً 40 منٹ سے، یہ تو کلام لفظی ہے، یہ الفاظ کا مجموعہ ہے. اس کے لیے منہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور اسی طرح زبان کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن کلام نفسی کے لیے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی. اب یہ قرآن کریم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو ہمارے پاس مکتوب ہے، المکتوب فی المصاحف، جس کی ہم تعریف کرتے ہیں نا، قرآن کلام اللہ، کتاب اللہ المکتوب فی المصاحف المنقول علینا نقلا متواترا. تو یہی ساری چیزیں جو ہے یہ کلام لفظی ہے، اور اسی کو ہم تو حادث کہتے ہیں، اس کو ہم مخلوق کہتے ہیں، کیونکہ یہ چھاپی جاتی ہے یہ کتاب یا نسخہ، پھر اس کے بعد جو اس پر فنا آتا ہے اور ختم ہو جاتی ہے، نسخہ جو ہے وہ قدیم ہو جاتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے. تو یہ کلام لفظی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا جو کلام تھا وہ کلام نفسی ہے. پھر اس سے کبھی عبرانی زبان میں تعبیر کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے کبھی کبھی کسی اور زبان میں اس کی تعبیر کی جاتی ہے. قرآن کریم سے تعبیر جو ہے یہ کلام عربی زبان میں کی گئی ہے. اچھا، تو یہی مسئلہ تھا. مامون الرشید کے زمانے میں اس کا عروج ہوا، اور پھر جو ہے اس کے بعد معتصم، مامون الرشید کے بعد معتصم آ گئے. معتصم کے بعد جو ہے یہ واثق باللہ آ گئے، اور ان تینوں خلفاء نے اس مسئلے پر معتزلہ کو بالکل کھلے عام اجازت بھی دی اور ان کو سپورٹ بھی کیا. اور اسی زمانے میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو بہت سارے کوڑے لگے، ان کو کافی سزائیں دی گئی اور جیل کر دیا گیا. اور پھر اس کے بعد متوکل کے دور حکومت میں، چونکہ وہ بھی معتدل بھی تھا اور اہل سنت والجماعت سے اس کا عقیدہ اور تعلق تھا، تو اسی وجہ سے پھر اس دور میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی جو محنت، جو امتحان اور جو مصیبت کے اوقات تھے وہ ختم ہو گئے. اور اس کے بعد امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ طور پر ان کو اجازت درس حدیث بھی دے دی گئی. جی، تو یہی کچھ گزارشات تھی اس مسئلے کے حوالے سے.